ہاں اے فلک پیر نئے سر سے جمع ہو، اے ماہ شب چار دہم نور فشاں ہو، اے ظلمت غم دیدہ تو عالم سے نہاں ہو، اے روشنی صبح شب عید آیا ہو، اور شادی ہے ولادت کی ید اللہ کے گھر میں، خورشید اترتا ہے شہنشاہ کے گھر میں۔ اے کعبہ ایماں تیری حرمت کے دن آئے، اے رکن یمانی تیری شوکت کے دن آئے، اے بیت مقدس تیری عظمت کے دن آئے، اے چشمہ زمزم تیری چاہت کے دن آئے، اے سنگ حرم جلوہ نمائی ہوئی تجھ سے، اے کوہ صفا اور صفائی ہوئی تجھ سے، اے یثرب و بطحہ تیرے والی کی ہے آمد، لے رتبہ اعلیٰ شہ عالی کی ہے آمد، عالم کی تغیر پہ بحالی کی ہے آمد، کہتے ہیں چمن ماہ جلالی کی ہے آمد۔ یہ خانہ کعبہ کی مباحات کے دن ہے، یہ خانہ کعبہ کے مباحات کے دن ہیں، یعقوب سے یوسف کی ملاقات کے دن ہیں، اور اے امتیوں ہے یہ دم شکر گزاری، ہر بار کرو سجدہ شکریہ باری، اللہ نے حل کر دیا مشکل کو تمہاری، اور فرد عمل زست کی اب چاک ہیں ساری، اور لکھے گئے بندوں میں ولی ابن ولی کے، ناجی ہوئے صدقے میں حسین ابن علی کے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 شعبان المعظم اس عظیم ہستی کی ولادت باسعادت ہے جس نے ڈوبتی ہوئی دین کی کشتی کو بچایا۔ آج جس دن پر ہم فخر کرتے ہیں، اگر فرزند رسول نہ ہوتے تو آج کوئی دین کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔ جیسا کہ کسی نے خوب کہا ہے، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین۔ فرزند رسول حضرت امام حسین اسلام کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا، اور آپ کا مشہور لقب سید الشہداء ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی والدہ بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ بھی اپنے بھائی امام حسن کی طرح تمام فضائل و کمالات کے حامل تھے۔ آپ کی پرورش بھی رسالت و امامت کی آغوش میں ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی فضائل و کمالات کا ایک عملی نمونہ تھے، جس طرح سے آپ کے آباء و اجداد تھے۔ آپ کی سخاوت کے بارے میں ملتا ہے کہ عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید بیمار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اسامہ سخت پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسامہ اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو اسامہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، لیکن میں 60,000 درہم کا کسی انسان کا مقروض ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اسامہ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میں کہیں قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی مر نہ جاؤں۔ امام حسین السلام نے فوراً جیسے ہی اسامہ نے یہ بات کہی 60,000 درہم منگوا کر اسی وقت ان کا قرض ادا کر دیا۔ امام علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے۔ اسی طریقے سے امام کی زندگی کا ایک واقعہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک بار ایک اعرابی مدینہ منورہ میں آیا، اور اس نے مدینہ میں آ کے لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ مدینے والوں نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے بڑے سخی ہیں۔ عربی نے پوچھا کہ حسین ابن علی سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حسین ابن علی اس وقت مسجد نبوی میں ہیں، اور جیسے اس نے یہ سنا وہ مسجد کی طرف بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔
اس نے جیسے ہی دیکھا امام کو کھڑا ہو گیا، انتظار کرتا رہا، لیکن اس نے امام سے کچھ نہیں کہا کہ آپ میری مدد کریں، بلکہ انتظار کرتا رہا۔ جب امام نے نماز تمام کر لی تب اس نے سوال نہیں کیا، بلکہ امام کو دیکھ کے وہ اشعار پڑھنے لگا اور کہتا ہے لم یخبل آن من رجاک ومن حرکا من دون بابک الحلقہ، جس نے آپ سے امید وابستہ کی وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، اور جس نے آپ کے دروازے پہ دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ انت جواد و انت معتمد ابوکا خد کانا قاتل الفسقہ، آپ سخی ہیں اور آپ غریبوں کے پشت پناہ ہیں، فاسق آپ کے والد کی وجہ سے مقتول ہوئے۔ لولا الذی کانا من اوائلکم کانت علینا الجحیم منطبقہ، اگر آپ کے بزرگ نہ ہوتے تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہوتا، جہنم ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز مکمل کی تو آپ سمجھ گئے کہ وہ عرابی کہنا کیا چاہتا ہے۔ آپ نے نماز مکمل کی، جناب قمبر سے فرمایا اس وقت ہمارے پاس جو مال حجاز سے آیا تھا اس میں سے کتنا بچا ہے؟ تو جناب قمبر نے کہا اس وقت 4000 دینار بچے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مستحق آ چکا ہے۔ جب آپ کے پاس رقم لائی گئی تو آپ نے رقم لی اور دروازے کے آڑ میں جا کر، اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم دکھاتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، اور امام حسین دیکھیے مدد کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کہ چھپ کے کر رہے ہیں تاکہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ شرمندہ نہ ہو۔ امام نے جناب قمبر سے تھیلی منگائی، ہاتھ میں لیا اور صرف مسجد کے دروازے سے ہاتھ نکالا، اور نکالنے کے بعد کہتے ہیں خُذْهَا فَإِنِّي إِلَيْكَ مُعْتَرَضٌ وَاعْلَمْ بِأَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَةٍ، یہ تھوڑا سا مال دنیا مجھ سے لے لو اور میں اس کے لیے تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ لو کان فی سیرنا الغداۃ اسن امس السمان علیک مندفقہ، اگر آنے والے دنوں میں ہمارے حالات کچھ بہتر ہو گئے تو ہم آپ کو اس سے زیادہ دیں گے۔ لیکن ریب الزمان ذو غیر والکف منی قلیلۃ النفقہ، زمانے کے حوادث نے بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، اس وقت مالی لحاظ سے ہم تنگ دستی کا شکار ہیں۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا، عرابی نے وہ رقم لے لی اور بے ساختہ رونے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ بہت کم ہے، شاید تم اسی لیے رو رہے ہو۔ عرابی نے کہا نہیں، آپ نے جو کچھ دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو امام نے پوچھا پھر تم کیوں رو رہے ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس عرابی نے جواب دیا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جیسا سخی انسان زمین میں کیسے مدفون ہوگا۔ ناظرین، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جس قابل ہوں، جس لائق ہوں، اپنی ذات سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، کیونکہ یہی ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا وتیرہ تھا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایسے ہی کیا۔ ناظرین، اس پروگرام کے آخر میں پھر سے اپنے اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو بہت بہت ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔